بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل۔ ماہ رمضان کے قیام اور اس میں موجود فضیلت کا باب۔ ماہ رمضان کے قیام سے مراد نماز تراویح ہے، اور تراویح کی جو فضیلت ہے اس کا اس باب میں بیان ہے۔ تو گویا اس طرح سے آپ اختصار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نماز تراویح ادا کرنے اور اس کی فضیلت کا باب۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہوئے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد فصلی بصلاتہ ناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا فرمائی تو آپ کی نماز کے ساتھ اور لوگوں نے بھی نماز ادا کی۔ ثم کثروا من القابلہ، پھر اگلی شب لوگ بڑھ گئے۔ ثم اجتمعوا اللیلۃ الثالثۃ او الرابعۃ فکثروا، پھر تیسری شب یا چوتھی شب سب یکجا ہوئے تو زیادہ ہو گئے۔ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی طرف تشریف ہی نہیں لائے، یعنی اپنے کاشانہ اقدس سے باہر ہی نہیں نکلے۔ فلما اصبح، تو جب صبح ہوئی، قال قد رأیت الذی قد صنعتم البارحۃ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے دیکھ لیا جو تم سب نے گزشتہ رات کیا، یعنی جو یکجا بیٹھ کر کے انتظار کر رہے تھے وہ میں نے دیکھ لیا۔ پھر میں آیا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں فلم یمنعنی ان اخرج الیکم الا انی خشیت ان یفرض علیکم، تو مجھے تمہاری طرف نکلنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ نماز تم پر فرض کر دی جائے، ان یفرض علیکم، وہ تم پر فرض کر دی جائے۔ وذالک فی رمضان، اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا، یعنی رمضان میں آپ تشریف لائے مسجد میں، نماز ادا فرمائی تو بہت سے لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، انہیں اقتدا کی، آپ کی شامل ہو گئے اس میں۔ دوسری شب اور لوگ بڑھ گئے، تیسری شب یا چوتھی شب بہت زیادہ ہو گئے تو سرکار ان کے پاس آئے ہی نہیں۔ اس حدیث پاک سے اتنی بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ تراویح یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے 3 شب یا 4 شب تراویح کی نماز ادا فرمائی اور اصحاب آپ کے ساتھ رہے۔ اس حدیث میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھائیں، کوئی ذکر اس میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تراویح کو پسند فرماتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ جب کثرت ہو گئی تو باہر تشریف نہیں لائے امت پر آسانی کے لیے، یعنی آپ نے امت پر آسانی کو ملحوظ رکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر مداومت کریں تو اللہ کی جانب سے یہ نماز فرض کر دی جائے اور امت کے لیے دشواری ہو۔ اب یہ کہ نماز تراویح کتنی رکعت ہے، تو اس بارے میں ائمہ ثلاثہ کا قول یہ ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے،
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک قول یہ ہے کہ نماز تراویح 36 رکعت ہے۔ یہ صرف غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح 8 ہی رکعت ہے، لیکن صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ نماز تراویح جب وہ ایک امام کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو جو موجود صحابہ کرام تھے ان کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ نماز تراویح پڑھیں، اور وہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ اخبرنا مالک حدثنا سعید المقبری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشۃ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی سعید مقبری نے، وہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، ماہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، یعنی کس طرح سے آپ ماہ رمضان میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قالت، ام المومنین نے فرمایا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ ادا نہیں فرماتے تھے، یعنی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ 11 رکعت ادا فرماتے تھے۔ اب وہ کیسے پڑھتے تھے؟ فرماتے ہیں یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، یعنی حضور 4 رکعت ادا فرماتے تھے تو تم ان 4 رکعتوں کے حسن کے بارے میں اور طول کے بارے میں دریافت نہ کرو، یعنی وہ 4 رکعتیں کتنی لمبی پڑھتے تھے اور کس قدر وہ قیام کرتے تھے، رکوع فرماتے تھے، اس کے بارے میں تم دریافت نہ کرو۔ ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر 4 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، تم ان کے حسن اور طول کے بارے میں دریافت نہ کرو، یعنی وہ کتنی اچھی 4 رکعت پڑھتے تھے، کتنی لمبی قرات کرتے تھے، ان کے بارے میں تم دریافت نہ کرو۔ ثم یصلی 3، پھر 3 رکعت ادا فرماتے تھے، یعنی 4 ایک مرتبہ ادا کیا، پھر 4 ادا کیا، پھر 3 ادا فرماتے تھے۔ قالت، فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ وتر ادا کرنے سے پہلے سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں؟ فقال یا عائشۃ عینایا تنامان ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں ام المومنین نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا، یہ نماز تراویح نہیں تھی بلکہ یہ نماز تہجد تھی، اس لیے کہ ام المومنین نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں آپ اس سے زیادہ نہیں فرماتے، تو اگر یہ نماز تراویح کا بیان ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ تراویح رمضان کے علاوہ میں تو ہوتی نہیں ہے، اور آپ رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی، تو معلوم ہوا کہ یہ تراویح کے علاوہ کوئی اور نماز ہے۔ یہ نماز کون سی ہے؟ تہجد کی، اس لیے کہ ام المومنین دریافت کرتی ہیں کہ آپ وتر ادا کرنے سے پہلے سوتے ہیں یا نہیں سوتے ہیں، یعنی یہ نماز تو اس کے بعد آپ پڑھتے ہی ہیں، کیا ان دونوں میں فرق کے لیے بھی آپ سوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ تہجد کی نماز جو آپ پڑھتے تھے، ظاہر بات ہے سو کے آپ اٹھتے پھر نماز پڑھتے تو 8 رکعت وہ تہجد کی ہوتی اور 3 رکعت آپ وتر ادا فرماتے، اور اس طرح سے 11 رکعتیں آپ ادا کرتے، رمضان میں بھی رمضان کے علاوہ میں بھی۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ رمضان میں آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لائے، تو اس کا بیان ام المومنین نے یہاں نہیں کیا ہے، وہ اب
ان چیزوں کا بیان کیا جو ان کے حجرے میں حضور ادا فرمایا کرتے تھے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یراقب الناس فی قیام رمضان۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ قیام رمضان سے مراد کیا ہے؟ رمضان کی رات میں فرض نماز کے علاوہ نماز ادا کرنا، یعنی نماز تراویح کی ترغیب دیتے تھے۔ من غیر ان یأمر بعزیمت، عزیمت کے ساتھ حکم کے بغیر، یعنی آپ تراویح کا حکم وجوب کے ساتھ نہیں دیتے تھے، بس اس کی فضیلت بیان کرتے تھے، رغبت دلایا کرتے تھے۔ مثلا اس میں ایک فضیلت بیان فرمائی، فیقول، حضور ارشاد فرماتے تھے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی آدمی ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں تراویح کی نماز ادا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو اس کے پہلے کے گناہ ہیں وہ بخش دے گا۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب نے فرمایا، فَتُوفِّيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور معاملہ اسی پر رہا، یعنی تراویح کی نماز کی فضیلت بیان کی جاتی رہی، لوگ تنہا تنہا پڑھتے رہے اور اس کے بارے میں کوئی واجبی حکم نہیں دیا جا رہا تھا کہ لوگ ایک امام کے ساتھ یکجا ہو کر کے پڑھیں۔ اور یہی حال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھا۔ کہتے ہیں ثم کان الامر فی خلافت ابی بکر وصدرا من خلافت عمر علی ذلک، پھر حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں معاملہ اسی پر رہا، یعنی اس کی ترغیب دی جاتی رہی، لوگ اپنے طور پر پڑھتے رہے، کسی کو کوئی منع نہیں کرتا تھا بلکہ اور رغبت دیتے تھے۔ تو اس طرح سے تراویح کی نماز ہوتی رہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی زمانے تک۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس طرح سے جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح کب سے پڑھنے لگے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب سرکار کے زمانے میں نہیں پڑھتے تھے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں پڑھتے تھے، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں شروع میں نہیں پڑھتے تھے، جب تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تراویح کی نماز اس طرح جماعت سے پڑھنا یہ بھی گمراہی ہے۔ تو اس کا جواب ڈھونڈنا ہوگا نا۔ اس کے لیے آپ یہ اگلی حدیث پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے، اور کب سے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کیا ہے نماز تراویح۔ دیکھیے، اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عبد الرحمن ابن عبد القاری، یہ نام عبد القاری نہیں ہے، عبد الرحمن ابن عبد یہ نام ہوا، القاری جو ہے یہ نسبت ہے ان کے قبیلے کی طرف۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، وہ عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ عبد الرحمن ابن عبد القاری سے روایت کرتے ہیں، انہ خرج مع عمر بن الخطاب لیلۃ فی رمضان، کہ وہ یعنی عبد الرحمن ابن عبد حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ رمضان کی ایک رات نکلے، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، تو گئے تو دیکھا کہ لوگ متفرق جماعتوں میں ہیں۔ اب متفرق جماعتوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا ٹولی بنا کے بات کر رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا بیان یہاں ہے، یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرہط، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز کے ساتھ ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہے،
رہت کہتے ہیں 3 سے 10 تک کی جماعت کو۔ تو معلوم ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ 8-10 آدمی پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا 5-6 آدمی اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر نماز پڑھ رہا 3-4 آدمی ساتھ سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف جماعتوں میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال عمر واللہ انی لأظننی لو جمعت ہؤلاء علی قاری واحد لکان امثلا۔ حضرت عمر نے فرمایا بخدا یقیناً میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر میں ان سب کو ایک امام پر جمع کر دوں لکان امثلا تو ضرور یہ بہتر ہوگا، افضل ہوگا۔ یہ یعنی ابھی سب علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں، 4-4 کی 6-6 کی 10 کی جماعتیں پڑھ رہے ہیں، تو اگر میں ایک امام کے پیچھے ان سب کو جمع کر دوں تو ضرور یہ بہتر ہوگا۔ ثم عزم، تو پہلے انہوں نے سوچا، پھر اس کا انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ایسا کرنا ہی ہے۔ فجمعهم علی ابی ابن کعب، تو انہوں نے سب کو حضرت ابی ابن کعب پر جمع کر دیا، یعنی حضرت ابی ابن کعب کو امام مقرر کیا اور باقی لوگوں سے فرمایا کہ تم سب ان کے پیچھے نماز ادا کرو۔ قال، یہ عبد الرحمن ابن عبد وہ انہوں نے بیان کیا، ثم خرجت معه لیلۃ اخرى، پھر میں حضرت عمر کے ساتھ دوسری شب نکلا۔ یہ تو ایک شب کا واقعہ ہو گیا، الگ الگ دیکھا، انہیں یکجا کر دیا، امام مقرر کر دیا۔ پھر دوسری شب میں ان کے ساتھ نکلا، والناس یصلون بصلاۃ قاریہم، اس حال میں کہ لوگ اپنے امام کی نماز کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے، یعنی حضرت ابی ابن کعب کو امام بنا دیا گیا تھا، وہ امامت کر رہے تھے اور باقی لوگ ان کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ فقال نعمت البدعۃ هذه، یہ منظر دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بدعت کتنی اچھی ہے، نعمت البدعۃ هذه، یہ بدعت کتنی اچھی ہے۔ تو اس سے دونوں باتیں معلوم ہو گئیں، کب سے لوگوں نے ایک امام کی ابتدا میں تراویح کی نماز پڑھنی شروع کی، تو حضرت عمر فاروق اعظم کے اس حکم کے بعد سے لوگوں نے ایک ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ اس حدیث کا جواب بھی ہو گیا جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نعمت البدعۃ، حضور فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں یہ فرما رہے ہیں نعمت البدعۃ هذه، یہ بدعت کتنی اچھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کچھ بدعتیں گمراہی بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو نئی چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منشا کے مطابق ہو، شریعت سے متصادم نہ ہو، وہ بدعت اچھی ہوتی ہے، اور جو بدعت شریعت سے متصادم ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہو، وہ گمراہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اگرچہ نئی چیز تھی کہ ایک امام کے پیچھے سب کا پڑھنا، یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، خلیفہ اول کے زمانے میں نہیں تھا، اگرچہ یہ بعد میں ہوا، لیکن چونکہ یہ سرکار کی منشا کے مطابق تھا۔ کیسے معلوم ہوا؟ کہ حضور پڑھا رہے تھے لیکن لوگ بڑھتے چلے گئے، تو حضور کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں کہ ناپسند تراویح، اس لیے نہیں آئے کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے۔ اب وہ خطرہ تھا نہیں، اب تو جو فرض ہونا تھا ہو چکا، اب تو نئی نماز فرض ہونی نہیں، خطرہ ختم ہو گیا۔ تو گویا سرکار بھی چاہتے تھے سب کو پڑھائیں، اس خطرے کے باعث نہیں پڑھا رہے تھے، اب وہ خطرہ ختم ہو گیا، انہوں نے قائم کر دیا اسے، تو سرکار کی منشا کے مطابق ہی ہوا، شریعت سے متصادم بھی نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت اچھی بدعت ہے۔ اور ایک بات اور ارشاد فرمائی، واللتی ینامون عنہا افضل من التی یقومون فیہا، یعنی تراویح کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد بہت سے لوگ سو جاتے تھے، پھر تہجد کے لیے ان کا اٹھنا مشکل ہوتا تھا تو وہ نماز رہ جاتی تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت جس سے غافل ہو کر کے لوگ سو جاتے ہیں، یہ افضل ہے اس وقت سے جس میں لوگ قیام کرتے ہیں۔ مراد کیا ان کی؟ یعنی یرید آخر اللیل، ان کی مراد رات کا آخری پہر ہے۔ رات کا آخری پہر یہ عبادت کے لیے زیادہ مناسب ہے، افضل ہے، اور لوگ اس سے غافل ہو جا رہے ہیں، اور جو ابتدائی پہر ہے اس میں قیام کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، اور لوگ اس وقت اول شب میں قیام کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ قیام اول شب میں کریں لیکن تہجد سے غافل نہ ہو، کیونکہ وہ بہت افضل وقت ہے، بہت بہتر وقت ہے۔ قال محمد
قال محمد و بہذا کلہ ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم ان سب کو اختیار کرتے ہیں، یعنی تراویح کے تعلق سے جو آپ نے پڑھا وہ اختیار کرتے ہیں، اجمالاً اس کا بیان کر دیتے ہیں۔ لا باس بالصلاۃ فی شہر رمضان ان یصلی الناس تطوعا بامام، یعنی ماہ رمضان میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ ایک امام کے پیچھے تطوع نفل نماز ادا کریں۔ اب ظاہر بات تراویح کی نماز نفل تو نہیں ہے اصطلاح میں، تطوع اسے بھی کہا، تو آپ یہ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ تطوع لفظ بولا جاتا ہے فرض اور واجب کے علاوہ کے لیے، تو یہاں اگرچہ یہ سنت ہے تطوع کا لفظ سے بھی شامل ہوگا، تو معلوم ہوا کہ فرض یا واجب کے علاوہ اور نماز بھی ایک امام کے پیچھے پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ماہ رمضان میں۔ لأن المسلمین، اب کیوں حرج نہیں ہے تراویح امام کے پیچھے پڑھنے میں؟ اس کی دلیل لأن المسلمین قد اجمعوا علی ذلک، اس لیے کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم نے جب ایک امام کے پیچھے سب کو پڑھنے کے لیے کہا، سب نے پڑھنا شروع کر دیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، وہ سب کا اتفاق ہو گیا اس پر، تو معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں تطوع یعنی نماز تراویح ایک امام کے پیچھے پڑھنے پر سب کا اجماع ہے۔ وَرَآهُ حَسَنًا، اور ایک دلیل، ایک تو اجماع ہو گیا، دوسری دلیل یہ ہے کہ سب نے اسے بہتر جانا، یعنی الگ الگ پڑھنے کی بنسبت ایک امام کے پیچھے پڑھنے کو بہتر جانا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومنین جسے بہتر جانا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے، اور جسے قبیح جانا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی قبیح ہے، تو اس لحاظ سے بھی نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بہتر ہے۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا، جسے مومنین بہتر خیال کریں تو وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے، وما رآہ المسلمون قبیحا فہو عند اللہ قبیح، اور مسلمان جسے قبیح جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی قبیح ہے۔ تو یہ باب ختم ہوا، اب انشاءاللہ اس کے بعد آپ پڑھیں گے